غائب کے دن میرا جی چاہ رہا ہے کہ جناب عباس علیہ السلام کا آپ کو پہلے مقام پیش کروں اور اس کے بعد انہی کا مسائل۔ مولا علی علیہ السلام اپنے بھائی عقیل کو کہا، قال امیر المومنین علیہ السلام لأخیہ عقیل ارید ان تخطبنی فی البیت لا یوجد فی العرب اشجاع ولا افرس من آبائها التی تعلو دلی غلاما فارسا وینصر ولدی الحسین فی تف کربلا۔ وہ علی جو اللہ کی مرضیوں کا مالک ہے، وہ علی جسے پیغمبر نے کہا تھا یا علی انت زین الرحمن، یا علی تو رحمان کی زینت ہے۔ وہ علی انسان متعارف ہوتا ہے یا سیرت سے یا صورت سے، لیکن سیرت صورت سے افضل ہے۔ وہ علی جسے پیغمبر نے جس کا تعارف کرایا تھا کمن اراد ان ینظر الی اسرافیل فی ہیبتہ وإلی میکال فی رتبتہ وإلی جبرائیل فی جلالتہ وإلی آدم فی سلمہ وإلی نوح فی خشیتہ وإلی ابراہیم فی خلتہ وإلی یعقوب فی حزنہ وإلی یوسف فی جمالہ وإلی موسیٰ فی مناجاتہ وإلی عیسیٰ فی سنتہ وإلی یونس فی ورہ وإلی محمد فی خلقہ صلوات۔ انسان متعارف ہوتا ہے یا سیرت سے یا صورت سے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو بھی اسرافیل کی ہیبت دیکھنا چاہے، میکائیل کا رتبہ دیکھنا چاہے، جبرائیل کی جلالت دیکھنا چاہے، آدم کی سلامتی ایمان دیکھنا چاہے، نوح کا خدا سے ڈرنا دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، یعقوب کا حزن و ملال دیکھنا چاہے، یوسف کا حسن و جمال دیکھنا چاہے، موسیٰ کی مناجات الہی دیکھنا چاہے، عیسیٰ کی سنت دیکھنا چاہے، یونس کی پرہیزگاری دیکھنا چاہے، میں محمد کا خلق دیکھنا چاہے، یعنی آدم سے لے کر مصطفیٰ تک جو انسان 1.25 لاکھ نبیوں کی سیرت دیکھنا چاہتا ہے، صورت نہیں، سیرت صورت سے افضل ہے۔ صورت کا کئی آدمی خوبصورت ہیں لیکن ان کے اعمال اچھے نہیں، اصل تو سیرت ہے نا۔ تو نبی نے فرمایا کہ جو بھی تم میں سے آدم سے لے کر عیسیٰ تک مجھ محمد تک تمام انبیاء کی سیرت دیکھنا چاہتا ہے، جبرائیل سے لے کر فطرت تک تمام سماوی اور ارضی ملائکہ کی سیرت دیکھنا چاہتا ہے، وہ کیا کرے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، وہ میرے بھائی کی صورت دیکھے۔ وہ میرے بھائی کی سیرت نہیں، یہ علی ہی کا چہرہ ہے جس میں اسرافیل کی ہیبت ہے، علی ہی کے چہرے میں میکائیل کا رتبہ ہے، علی کے چہرے میں جبرائیل کی جلالت ہے، علی کے چہرے میں آدم کی سلامتی ایمان ہے، علی کے چہرے میں نوح کا خدا سے ڈرنا ہے، علی کے چہرے میں ابراہیم کی خلت ہے، علی کے چہرے میں یعقوب کا حزن و ملال ہے، یوسف کا حسن و جمال ہے، موسیٰ کس طرح اللہ سے باتیں کرتا تھا، علی کے چہرے۔ یہ علی کے چہرے میں ہے، علی کا چہرہ دیکھو۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔
ابراہیم نے دعا مانگی تھی، میرے اللہ واجعل لی، میرے لیے بنا، میرے لیے بنا، آخر میں، اب نہیں، آخر میں، آخر میں، آخری تو ہمارا نبی ہے، یہی آخر ہے نا۔ انبیاء کا آخر کون ہے؟ بولو نا، انبیاء کا آخر کون ہے؟ اس وقت میرے لیے لسان صدق بنا، تو خالق کی آواز ہے، ابراہیم تیری دعا، تو اولِ العزم نبی ہے، اولِ العزم رسول ہے، ہمارے نبی کے بعد تمام انبیاء سے افضل نبی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تیری دعا کو قبول نہ کروں؟ لیکن تو نے دعا مانگی تھی اپنی حیثیت سے، اس کے سامنے حیثیت ہے، تو نے دعا، اس کو بتائیں، اس کو باہر نکالے، جو بھی ہے خدا کے لیے کوئی مہربانی کرے اس کو باہر لے جائیں، یہ بڑا ڈسٹرب کرے گا۔ بولنا نہیں ابھی، توجہ ہے، یعنی تو نے دعا مانگی اپنی حیثیت سے، میں اللہ دعا کروں گا اب حیثیت اب قبول اپنی حیثیت سے، تو نے صرف اپنے لیے لسان صدق مانگی ہے۔ میں آدم سے لے کر مصطفیٰ کی 1.25 لاکھ نبیوں کی لسان صدق علی بنا دوں گا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، قرآن کی آیت ہے۔ صرف تمہارے لیے نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کی لسان صدق علی بنا دوں گا۔ یعنی کیا؟ کون دعا مانگ رہا ہے؟ یہ کون حسرت پیش کر رہا ہے؟ عباس کا مقام بتا رہا ہوں۔ اب کیا خیال ہے؟ نہ پڑھوں، اسے ہوش ہی نہیں ہے، لیکن علی کی ہوش ہے۔ کہ تو نے اپنی حیثیت سے مانگی، کون علی؟ یہ کون حسرت کر رہا ہے؟ جو اللہ کی مرضیوں کا مالک ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی مرضات کا مالک ہے وہ علی حسرت کر رہا ہے۔ بھائی کو کہہ رہا ہے تو قبیلہ شناس ہے، تو خاندان شناس ہے، میری ایسے خاندان میں شادی کرو جس کے ننہال اور ددحال، جس کے جو ہے نا نانکیان جیسا یا دادکیان جیسا دنیا دے وچ کوئی بہادر نہ ہو، ایسے خاندان میں، اور اس میں سے اللہ مجھے ایک عباس دے گا جو میرے حسین کی کربلا میں، جو میرے حسین کی کربلا ہمیں مدد کرے گا۔ اب اس سے زیادہ میرے پاس کوئی جملہ نہیں عباس کا جو ہے نا عظمت کا۔ یہ عباس وہ ہے جو ناصر الحسین ہے۔ حسین کا مددگار ہے، حسین کی یہ موجود ہے۔ حسین نے کہا تھا کربلا میں مجھے عباس نے پناہ دی تھی، حسین کی پناہ گاہ ہے۔ کون حسرت کر رہا ہے؟ جو رحمان کی زینت ہے وہ حسرت کر رہا ہے۔ یہ ہے مقام عباس۔ جب عباس نے ماں کی گود کو زینت بخشی، ماں کی گود کو، لیکن دعا ہے کہ جس نے یہ دنیاوی سردار نے یہ اتنی بڑی عزا کا اہتمام کیا ہے، دعا دے مولا عباس کی عظمت کے صدقے اللہ سردار سجاد حسین جو ہے ان کی یہ سرداری ہے، اس پہ عباس کا سایہ رہے۔ اگر آمین نہیں کہیں گے بڑے کنجوس ہوں گے۔ تمہارے لیے جنت کا انتظام اس نے کر دیا، اور تو آمین بھی اگر دل سے نہیں کہتا تو بڑا ہی کنجوس ہے۔
مولا اس کے بچے کو صحت دے، مولا اس کے عباس سرکار ہمیشہ اس کی عظمت پہ اپنی نگاہ رکھے۔ تو میں چاہتا ہوں آج عباس کا آپ کو بتاؤں کہ عباس ہے کیا، ہم نے سمجھے ہی نہیں ہے۔ عباس وہ کتاب ہے جس کی صرف ایک سطر پڑھ رہا ہوں، میری کیا جرت ہے میں عباس کتاب پڑھ سکوں، صرف ایک سطر جو ہے نا پڑھ رہا ہوں۔ یہ وہ عباس ہے کہ جب امام علی زین العابدین علیہ السلام کی محفل میں لوگ بیٹھے تھے، تو جناب سرکار عباس کا تذکرہ شروع کیا۔ جب عباس کا نام لیتے چوتھے امام کھڑے ہو جاتے، جب امام عباس کا نام لیتے چوتھے امام کھڑے ہو جاتے، جب امام کا عباس کا نام لیتے سر نہیں ہلانا، منہ سے بولنا، سر پیچھے جا کر ہلاؤ، کھڑے جاتے۔ لوگوں نے پوچھا مولا ہم عباس کا نام لیتے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ یا جب تجھے کیا پتہ ہے میرے چچے کا کیا مقام ہے؟ کہا میرا چچا وہ ہے کہ معاشر میں صدیق شہید انبیاء رشک کریں گے، میرے چچے عباس میں شہید رشک کریں گے کہ جب میرے چچے عباس کی سواری آئے گی نا معاشر میں 70,000 ملائکہ کی صفیں ہوں گی، ہر صف میں 70,000 ملائکہ ہوں گے، اور عباس کی نوری سواری کی نورانی سواری کی زین پکڑے ہوئے معاشر میں داخل ہوں گے اور آواز دیں گے کہ معاشر والوں رستہ دو رستہ دو۔ نبی سے پوچھے گا یہ کون آ رہا ہے، دیکھیں گے اولو العزم نبی بھی موجود ہے، سارے نبی موجود ہیں، سارے رسول موجود ہیں، سارے انبیاء موجود ہیں، یہ کون ہے جو اب آ رہا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے یہ حسین کا سپہ سالار عباس آ رہا ہے۔ یہ عباس ہے، تجھے پتہ ہی نہیں عباس ہے کون؟ جب ماں کی گود کو زینت بخشی نا، سرکار امیر المومنین آئے، میں شعر و شاعری نہیں پڑھ رہا، میرے خطابت کے جملے نہیں ہیں، معصوم کے خطابت میں معصوم کا کلام ہوگا۔ علی بادشاہ نے سرکار عباس کو ہاتھوں پہ اٹھائے، ہاتھوں پہ اٹھائے، فَقَبَّلَ لِسَانَهُ وَأُذُنَهُ وَعَيْنَهُ۔ علی نے کہا کہ ان العباس، وہ سے لیے کان کے آنکھوں کے زبان کے، علی نے کہا ان العباس یسمع بالحق ویرا بحق وینطق بالحق۔ یہ میرا عباس دیکھے گا تو حق دیکھے گا، یہ میرا عباس دیکھے گا تو حق دیکھے گا۔ سنیں آپ توجہ نہ کریں، آپ میری طرف دیکھیں، جو بھی کرتا کرنے دیں۔ عباس دیکھے گا تو حق دیکھے گا، سنے گا تو حق سنے گا، بولے گا تو حق بولے گا۔ اور تو عباس کی عصمت کیا چاہتا ہے؟ ادھر عباس کی آمد ہوئی، ادھر علی نے آنکھوں پہ زبان پہ کانوں پہ عصمت کی مور لگا دی۔ تجھے کیا پتا عباس کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد رعد۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ان امی العباس، میرا چچا عباس نافذ البصیرت و صلب الایمان، میرا چچا عباس
بصیرت کا نافذ کرنے والا ہے، اور صلب کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو۔ پیغمبر نے فرمایا تھا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ ہی، کہ آج جو عمر ابن عبدود کے جو مقابلے میں جا رہی ہے کل کا کل ایمان جا رہا ہے، وہ جو کل کا کل ایمان علی ہے، اس علی کی ریڑھ کی ہڈی عباس ہے۔ میرا بندہ نعرہ مرے سی وہ زواری کرے سی، نعرہ حیدری زندہ رہیں، زندہ رہیں۔ یہ لائے تھے وہ جو حد لائے تھے یہاں پہ منصور علی، تو یہ کہہ رہا ہے کہ اولاد کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگلے سال میں اولاد جو ہے نا نیاز بھی دوں گا، تو علی کے عباس کے صدقے اس کا میں ذکر کر رہا ہوں میرے اللہ، یہ وہ عباس علی کا ہے، حسین کا ہے، یہ آدمی اگلے سال اس مجلس میں اولاد لے کر آئے، انشاءاللہ لے کر آئے گا۔ اور یہ ایک دعا ہے، تو ہاں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میری جو ہے نا بیٹا جو پچھلے سال آیا تھا دعا میری پوری ہو گئی ہے، مولا اس بچے کی زندگی کرے۔ توجہ ہے، لو عباس کا میں مقام پیش کر رہا ہوں۔ عباس کل ایمان کی ریڑھ کی ہڈی، جس کی ریڑھ کی ہڈی خراب ہو جائے وہ بستر سے ہی نہیں اٹھ سکتا۔ تجھے کیا پتا کہ عباس کیا ہے؟ میزان سن لے، میزان ناج البلاغہ سے میزان پیش کر۔ جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا بہادر ہوگا۔ کیا کہا میں نے؟ جتنا بڑا اتنا بڑا، جتنا بڑا بہادر ہوگا اتنا بڑا صابر ہوگا۔ توجہ ہے؟ پہلے علم پیش کرتا ہوں کہ عباس کا علم کیا ہے، پھر بہادری پیش کروں گا کہ بہادری کیا ہے، پھر صبر پیش کروں گا۔ یہ میزان ہے، جتنا بڑا عالم اتنا بڑا بہادر، جتنا بڑا بہادر اتنا بڑا صابر۔ سبحان اللہ۔ ہم آل محمد کا مصائب پڑھتے ہیں مجبور سمجھ کر، آل محمد مجبور نہیں ہے۔ اگر آل محمد کا مصائب مجبوری سمجھ پڑے گا یہ تقصیر ہے، وہ اگر فضائل میں مقصر ہے تو تو مصائب میں مقصر ہے۔ ان کی شایان شان پڑھو کہ عباس کا مقام کیا ہے۔ جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا بہادر ہوگا، اور جتنا بڑا بہادر ہوگا اتنا بڑا پیچھے والوں صابر ہوگا۔ کیا تو مولا نے ممبر سے کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ھذا صفد العلم، ھذا لعب رسول اللہ، ھذا ما زکانی رسول اللہ زکن زکا۔ سلونی سلونی، میرے پہ سوال کرو، سوال کرو کہ بیشتر اس کے کہ میں آپ سے اٹھا لیا جاؤں، یہ رسول کے لعاب کی برکت ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وہ زکانی رسول اللہ زکن زکا، رسول نے مجھے ایسے علم دیا جیسے زکن زکن دیا۔ زکن کہاں استعمال ہوتا ہے؟ یہ پرندہ جب دانہ لے کر آتا ہے نا، پرندہ چڑیا لاتی ہے دانہ، تو جتنا دانہ ہوتا ہے یا جو اس کے منہ میں کیڑا ہوتا ہے، نہ اس کی ٹانگ کھینچتی ہے، نہ آنکھیں نکالتی ہے، نہ کوئی بدن سے لے کہ پورے کا پورا بچے کے منہ میں دے دیتی ہے۔ یہاں زکن استعمال ہوتا ہے، جیسے چڑیا لے کر آتی ہے نا، کوئی رستے میں وہ نہیں کٹوتی کرتی، ساری منہ میں۔ اور دوسری وہاں زکن وہاں استعمال ہوتا ہے جس کے معدے میں ہضم کرنے کی صلاحیت بھی ہو۔ توجہ ہے کہ جس کے معدے میں ہضم کرنے کی، دیکھیں نا چیڑی کا بچہ ہے نا، وہ اس میں کیڑا منہ میں ڈالتی ہے نا، وہ تو ہضم کر جاتا ہے، نہیں کرتا۔ لیکن اگر انسان کے بچے کے منہ میں ڈالا جائے پائزن ہو جائے گی، کیونکہ یہاں صلاحیت نہیں ہے۔ زکن وہاں استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا کہا علی نے کہ رسول کے پاس اتنا علم تھا، سارے کا سارا زکن زکن مجھے علی کو دے دیا، کٹوتی نہیں کی۔
والے پیچھے والے نہیں بسات مل رہے. یا تو علی نے ممبر سے دعویٰ کیا تھا. میرا چھٹا امام فرماتا ہے آؤ عباس کا میزان بتاؤں, یہ عباس کتاب بتاؤں, وہ عباس ہے کیا. میرے چھٹے امام فرمائے ان امی العباسا, ان امی العباسا زکا العلم زکن زکا. میرے چچے عباس کو میرے دادے علی نے, میرے دادے حسن نے, میرے دادے حسین نے, 3 اماموں نے جتنا علم تھا زکن زکا عباس کے منہ میں دے دیا. حیدری حیدری سمجھ آ رہا ہے عباس. علی نے اپنا علم زکن ککن, حسن نے زکن زکن, حسین نے زکن زکن لے لیا. کوئی کٹوتی نہیں. یہ کسبی علم نہیں ہے. کسبی وہ علم ہے جو ہم درسوں میں پڑھتے ہیں. یہ لدن ہے. یہ علم لدن ہے, علم کسبی نہیں ہے کہ 2 زانو بیٹھ کر وہ حاصل کیا جائے. 3 اماموں نے عباس کو علم دیا. کیسے بولو؟ بغیر کٹوتی کے. پیچھے والا سمجھ آ رہی ہے؟ اب علم کی کمی ہے عباس کی؟ بولو ممکن ہے کوئی کمی لگے گی. 3 اماموں کا علم لدن عباس کے سینے میں. جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا بہادر بھی ہوگا. اگر آپ پیچھے ہٹ گئے نہیں, اگر نہیں چلے گے میں پھر 2 جمعے مصحف کر میں چھوڑنے والا. ہاں پڑھیں گے لے سنے بھی تو نا. جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا بولو بابا بہادر ہوگا. اور علم کتنا عباس کا بتاؤں. وہ علی جس نے ممبر سے کہا علم ما کانا وما یکون کلہ فی القرآن وعلم القرآن کلہ فی سورۃ الفاتحہ وعلم سورۃ الفاتحہ کلہ فی البسملہ وعلم البسملہ کلہ فی البائحہ, کہ قرآن کا جتنا بھی علم ہے اس کا خلاصہ سورہ الحمد ہے, سورہ الحمد کا خلاصہ بسم اللہ ہے, بسم اللہ کا خلاصہ اس کی با ہے, انا نقطہ تو التی تحت البا. اس پورے خلاصے کا میں علی با کا نقطہ ہوں. اگر قرآن کو سمیٹے تو با بنتی ہے, اگر با کو پھیلائیں تو قرآن بنتا ہے. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی ایسا خشک نہیں, کوئی ایسا تر نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو. وما بالغیبۃ فی السماوات والارض الا فی کتاب مبین. کوئی آسمانوں کا غیب نہیں, کوئی زمینوں کا غیب نہیں جو قرآن میں نہ ہو. یہ سارا علم سمٹ کے با کے نقطے میں آ گیا. با کے نقطے میں علی فرماتے ہیں انا نقطہ تو اللہ تحت البا. وہ علی جو قرآن کا نقطہ ہے جس میں سارا قرآن کا علم ہے, وہ علی نے عباس کے منہ میں دے دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ, کیا مقام ہے. آپ کو علم کی کمی ہے بولو. یہ عباس ہے. اب بہادری پیش کرتا ہوں, لیکن میزان سن لو. صلی اللہ کا لباس رضی اللہ نہیں پہن سکتا. پیچھے والے نہیں چل رہے, پیچھے والے ہیں نہیں, اب بول رہے تو صلی اللہ کا لباس صلی اللہ ہی پہنے گا, رضی اللہ نہیں پہنے گا. رضی اللہ پہن ہی نہیں سکتا. اگر پہنے گا تو دب جائے گا. صلی اللہ کا لباس جب صلی اللہ پہنتا ہے وہاں ناپ تول کا حساب نہیں ہوتا.
خواہ وہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے فٹ آ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ جس کا 40 فٹ قد تھا، 40 فٹ قد تھا، داؤد ابن داؤد نبی جو کہ 9 سال کا بچہ تھا، اس کو فٹ آ گیا تھا۔ توجہ ہے؟ یہ میزان ہے۔ میدان صفین میں آج میں جو ہے نا بڑا شرف سمجھ رہا ہوں کہ میرا میزبان بھی سردار ہے، اور میں حسین کی فوج کی سپہ سالار کا اس کے سامنے اس کی اعضاء میں ذکر کر رہا ہوں۔ مولا اس کی سزائیں قائم رکھے، دشمنوں سے بچائے، بد نظروں سے بچائے، ہمیشہ یہ قائم دائم رکھا۔ غریب آدمی جو ہے نا ان کو سہارا ملتا رہے گا۔ توجہ ہے؟ قریب نامی ایک پہلوان نکلا میدان صفین میں شام کی طرف سے، اس نے آ کر ریس پڑا، اس کا میں قریب ہوں، 10,000 گھوڑ سواروں سے میں اکیلا لڑتا ہوں۔ کتنے؟ پیچھے بولو۔ مرحب 1,000 جوانوں کی طاقت رکھتا تھا۔ عمر ابن عبدود 1,000 جوانوں کی طاقت رکھتا تھا۔ یہ قریب کہتا ہے میں 10,000 جوانوں کی طاقت رکھتا ہوں۔ اگر میں جو ہے نا 10,000 گھوڑ سوار میرے سامنے آ جائے، میں اکیلا ان کو میدان سے بھگا دیتا ہوں۔ اگر میرے مقابلے میں 10,000 گھوڑ سوار آئیں اور 10 لائنیں بنائیں 1,000 کی، میں ہر لائن کو گنوں گا۔ اگر 10,000 گھوڑ سواروں میں سے ایک بھی کم ہوا میں نہیں لڑوں گا۔ اگر 10,000 گھوڑ سوار علی کے پاس نہیں ہیں تو پھر خود علی آئے۔ یہ کہتا ہے اب کوفیوں کے پاس تو 10,000 گھوڑ سواری کوئی نہیں تھی۔ اس کا مقصد تھا کہ علی کو بلاؤں۔ اس کا مقصد یہ جب گھوڑ سواری نہیں ہے یا تو ہوتے تو پھر اس نے پھر علی آیا۔ جب مولا نے سنا، مولا کہتے بیٹا عباس آ جاؤ، اب میں دیکھتا ہوں تیرے اندر تو موالی ہے، عباس کا جو ہے نا موالی ہے، میں دیکھتا ہوں تیرے اندر کتنی موالیت ہے۔ کہتے ہیں آؤ بیٹا، اسے 10,000 جوان گھوڑ سوار جوان دیتے ہیں، آ جاؤ۔ صلی اللہ کا لباس صلی اللہ علیہ السلام، معصوم کا لباس معصوم پہن سکتا ہے، غیر معصوم نہیں پہن سکتا۔ خیمے میں میرے مولا علی گئے، عباس کو لے کر اپنی عبا عباس کو دی، عباس کی عبا خود پہنی، اپنی سلوار عباس کو دی، عباس کی سلوار خود پہنی، اپنی نالین عباس کو پہنائی، عباس کی نالین خود پہنی، اپنا امامہ عباس کے سر پہ، عباس کا امامہ اپنے سر پہ۔ یہ پورا علی عباس کے لباس میں ہو گیا، عباس علی کے لباس میں ہو گیا، عباس علی کے لباس میں ہو گیا، علی عباس کے لباس میں ہو گیا۔ یہ دونوں باپ بیٹا جب باہر نکلے دونوں منہ پہ پردہ کیے ہوئے تھے۔ کیوں؟ کہ اس کمینے کو شک نہ پڑ جائے کہ علی نہیں ہے۔ اس نے کہہ دیا تھا یا علی آئے یا 10,000 گھوڑ سوار آئیں۔ دونوں نے جب باہر نکلے نا، اب قد میں تو فرق تھا نا۔ عباس ان العباس طویلا جمیلا، وسیم عباس بڑا لمبا تھا، خوبصورت تھا، بہت ہی خوبصورت تھا۔ یرکب علی الفرس المتحم، موٹے تازے گھوڑے پہ سوار ہوتے، اگر رکاب سے پاؤں نکالتے زمین پہ لکیر بنتی آتی۔ یہ 13 سال کا سن، سمجھ آ گیا آپ؟ 13 سال کا صرف سن تھا۔ اب عباس کا قد تو لمبا تھا۔ جب باہر آئے عباس علی بن گیا، علی عباس بن گیا۔ عباس علی بن گیا، علی کوفی بھی کہہ رہے ہیں کہ علی جا رہا ہے، قد بھی بدل گئے۔
ہائے 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 ہائے، شامی بھی کہہ رہے تھے علی آ رہا ہے، قریب بڑی تسلی میں کتاب میرے مقابلے میں علی آ رہا ہے، تو جناب عباس نے اب دونوں باپ بیٹوں نے نقاب الٹا ہوا، ادھر علی نے ادھر عباس نے نقاب کے لیے ہوئے جا رہے تھے، ادھر بھی لباس تھا نقاب تھا، جب گئے نا قریب کے سامنے کہا حملہ کرو، قریب نے ادھر تلوار نکالی، ادھر عباس نے دفاع کیا، ایک لمحے میں 2 ٹکڑے کر دی، ایک اور موالی ہو عباس کے موالی ہو، ایک لمحہ میں 2 ٹکڑے کر دیے، جب 2 ٹکڑے ہوئے پیچھے علی کا بھی تھا نا چہرے پہ بہنوں پہ کپڑا، فوراً علی نے کپڑا اٹھایا، کہا بیٹے واپس آ جاؤ، کسی بد نظر کی نظر نہ لگے، نعرہ حیدری، یہ عباس ہے جو ہے، اسے عباس کہتے ہیں، یہ اس کا علم دیکھو، اس کی بہادری دیکھو، یہ صفین میں عباس کا انہوں نے جلال دیکھا ہوا تھا شامیوں نے، صفین میں شامی ایک شامی نے دیکھا ہوا تھا عباس کا جو جلال ہے نا، ایک شامی نے دیکھا ہوا، یہ جو فوجیں کٹھی ہوئی تھی نا کربلا میں، فوجیں کربلا میں جو کٹھی ہوئی تھی یہ صرف عباس کے لیے تھی، اللہ حیاتی کری زندگی ہو بھی، جو 10,000 گھوڑ سوار کے طاقت رکھنے والے ایک لمحے میں کاٹ دے، یہ حسین کے لیے فوجیں نہیں تھی، عباس کے لیے تھی، اور یہ جو پانی بند کرایا گیا تھا حسین کے بچوں کا تو نام ہے، پانی عباس کا بند کرایا گیا، یہ ویسے قابو میں نہیں آئے گا، اسے پیاسا قابو میں کرتے ہیں، یہ عباس ہے۔ جب دربار یزید میں لوٹ کا مال پیش ہوا نا، لوٹ کا مال جب پیش ہوا نا دربار یزید میں تو علم بھی پیش ہوا، سرکار عباس کا علم، یہ صحیفۃ الوفا میں یہ روایت موجود ہے، یہاں سے عباس نے علم پکڑا تھا نا، یہ دستہ ہے نا، یزید نے جب علم کو دیکھا سارا علم تیروں سے چھلنی ہے، لیکن دستے پہ کوئی اس مقام پہ کوئی تیر نہیں ہے، اس نے حیران ہو کے پوچھا سارا چھلنی ہے لیکن یہاں تیر نہیں نظر آ رہا، کہا یہ عباس کا دستہ تھا، عباس نے علم یہاں سے پکڑا ہوا تھا، کمینہ تھا نا، 3 مرتبہ اٹھا، 3 مرتبہ بیٹھا، 3 مرتبہ اٹھا، 3 مرتبہ بیٹھا، اور بیٹھ کر کہتا ہے اسے کہتے ہیں بھائی سے وفا، ھذا الوفاء لأخیہ، یہ اس کے بھائی حسین کی وفا ہے، اسے عباس کہتے ہیں۔ تجھے کیا پتا عباس کیا ہے؟ کتنا بڑا بہادر تھا، جب میدان معاشر ہوگا نا، میدان معاشر، تو جب سارے نبی کھڑے ہوں گے، ایک اور عظمت کا جملہ سن، سارے نبی کھڑے ہوں گے، شہزادی جب داخل ہوگی نا میدان معاشر میں، آواز ہوگی نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اور معاشر میں کھڑے ہونے والے آنکھیں بھی بند کرو، سروں کو جھکاؤ، حسین کی ماں آ رہی ہے، لیکن کیسے آ رہی ہے؟ کربلا کا سارا مال لا ساتھ لا رہی ہے، کربلا کا مال نہیں جانتے، بیٹے کا وہ تیروں سے چھلنی کرتا بھی ہاتھوں میں ہے، ہاتھوں پہ جو ہے نا عسکر کا کرتا بھی ہے، یہ سارا مال لے کر، یہ میں نہیں پڑھنا چاہتا، پیغمبر اکرم جب دیکھیں گے نا تو کہیں گے بیٹی آج میں مقام شفاعت پہ بیٹھا ہوں،
میں نے امت کی شفاعت کرنی ہے، میری امت کے لیے کیا مال لائی ہو؟ اے ہائے او امتیو، تمہارے لیے نبی پوچھیں گے میرے حسین کے عزاداروں کے لیے کیا مال لائی ہو؟ اے ہائے ہائے، بیٹی میں مقام شفاعت پہ بیٹھی ہوں تو شہزادی کہے گی کہ بابا لا تکفی لشفاعت امتک، کیا تیری امت کی شفاعت کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ یدان مقطوعتان بولد العباس، میرے عباس بیٹے کے بولد العباس کہے گی میرے بیٹے عباس کے 2 بازو تیری امت کی شفاعت کے لیے کافی نہیں ہے؟ دو بازو تیری امت کی شفاعت کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ مقام عباس جو پوری، جس کے بازوؤں سے جو ہے نا نبی کی پوری امت بخشی جا سکتی۔ جتنا بڑا عالم ہوگا، اتنا بڑا اور اتنا بڑا، بولو نا، درد پیدا ہوگا۔ سارے بولو، نہیں بول رہے۔ جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا، جتنا بڑا بہادر ہوگا اتنا بڑا۔ آپ صبر کریں۔ دیکھیے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سے میں نہیں اس کو منسوب ہے نا کہ محمد مصطفیٰ ہے، لیکن سارے مصطفیٰ ہیں، لیکن منسوب کس سے ہے؟ نبی علیہ السلام۔ یہ سارے مرتضیٰ ہیں لیکن علی سے منسوب ہے۔ یہ سارے مجتبیٰ ہیں لیکن جو ہے نا حسن سے ہیں۔ یہ سارے زین العابدین ہیں، سارے باقر ہیں لیکن منسوب ہے نا۔ یہ سارے باب الحوائج ہیں لیکن منسوب 4 سے ہے۔ کس سے ہے؟ 4 باب الحوائج۔ اس باب الحوائج کا ایک جملہ ہدیہ کر دوں؟ اب بولو پیچھے والو، یار نہیں سمجھ آ رہا۔ خیام حسینی میں 5 کو پانی بند ہوا نا، 7 کو ختم ہوا۔ 7 محرم سے لے کر 10 تک سب ریت پہ تھے، خاک پہ تھے۔ یہ باب الحوائج زمین پہ نہیں لٹایا گیا، یا تو گہوارے میں رہتا تھا، یا کبھی پھوپھی کے ہاتھوں پہ، کبھی ماں کے ہاتھوں پہ، ایک پھوپھی نے دوسری بہن کو دے دیا، کبھی سید رباب کے ہاتھوں پہ۔ زمین پہ یہ باب الحوائج 7 سے لے کر 10 تک زمین پہ نہیں آئے۔ یہ آپ نے سمجھو کیوں؟ اگر حسین کو پانی کی احتیاج ہوتی، فرات چل کے آ جاتی۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں مقصر ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں یہ کون ہے۔ اگر حسین چاہتا نا کہ پانی فرات چل کے آ جاتا، بولو نا آتی جی؟ اگر حسین چاہتا نا پانی، عباس کو بغیر ہتھیاروں کے نہ بھیجتا۔ سوچو کیا کہہ رہا ہوں۔ جب جناب عباس گئے تھے کوئی ہتھیار تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پانی بغیر، آگے تو کل ہتھیار ہی ہتھیار ہیں۔ اگر حسین نے اسے زمین پہ کیوں نہیں لٹانے کی اجازت دی؟ اگر اصغر کو زمین پہ لٹاتے، اسماعیل کو جب پیاس لگی تھی اس نے پاؤں مارا تھا، زمین پہ زمزم نکل آیا تھا۔ یہ فخر اسماعیل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے پیچھے والوں؟ اس لیے زمین پہ نہیں لٹایا گیا تھا کہ اگر اصغر کو زمین پہ لٹا دیا، اس نے زمین پہ پاؤں لاگ دیا تو میری مشیت میں پانی نہیں ہے، تو میرے اصغر کے پاؤں سے زمزم نکل آئے۔ یہ کہنا کہ پانی مانگنے کے لیے نہیں، کوئی پانی مانگنے کے لیے نہیں گیا۔ حجت خدا کا بیٹا ہو اور کمینوں سے پانی مانگے، خوف کرو خدا کا۔
تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آل محمد یہ مختار ہیں، یہ مجبور نہیں ہیں، تمہیں مجبوری کا مصائب پڑھایا جا رہا ہے، یہ مختار ہیں۔ میری آقا زادی میں بالکل مقتل پڑھ رہا ہوں، جب 72 گھنٹے کا سفر کر کے باب الشرق سے کمینے کے دربار تک جب پہنچی، رستے میں بڑے بڑے ظلم ہوئے، ہر مقام پہ کمینے کھڑے تھے، مسخرے کھڑے تھے، سیٹیاں بجا رہے تھے، باغی کی بہنیں، باغی کی بیٹیاں کی آوازیں تھیں، جہاں سے گزر تھے پتھر مارتے تھے۔ یعنی اس 72 گھنٹے میں جو سیدہ نے باب الشرق سے یزید کے دربار تک گزارے، میری آقا زادی کا لباس خون میں ہی لت پت رہا۔ یہ ہے منظوری کہ جو ممبر پہ خود مجھے ہدیہ مجھے دے رہے ہیں۔ جب گئی نا باب الشرق سے بسام، جب گئی کمینے کے دربار کے سامنے، کتاب عربی کی میرے پاس موجود ہے پاکستان میں، شہزادی زمین پہ بیٹھ گئے، 45 گھنٹے بازار شام میں اس عالم میں لیکن رضان بے رضا و تسلیماً بے امرک، تیری رضا پہ راضی۔ جب دربار یزید کے سامنے پہنچی، خون سے لباس لت پت ہے۔ کہ یہی موت کے ہمارے موالی کے مرنے کے لیے جملہ کافی نہیں ہے کہ آقا زادی کا 72 گھنٹے لباس خون میں جو ہے نا وہ لت پت رہا ہے۔ زمین میں بیٹھ کی کہتی اماں فضا، کمینے یہ بہن کی فطرت میں نہیں ہے کہ بھائی کے قاتل سے بولے، بہن کی فطرت میں نہیں ہے۔ میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں پوچھ رہا ہوں فطرت میں ہے تمہاری؟ خدا کی قسم جس بہن کا بھائی قتل ہو جائے نا، جب بھی وہ قاتل کے شہر سے گزرے مجھے بھائی یاد آ جاتا ہے۔ شہزادی وہاں پہ پہنچی، زمین پہ بیٹھ گئی، بلاؤ شمر کو۔ شمر آیا، کہتا ہے وما حاجتک یا ابنت علی، وما حاجتک، کیا حاجت ہے تیری؟ شہزادی کہتی ہے کہ ہمیں اس دروازے سے گزارو جہاں بھیڑ کم ہو۔ آپ سننا، شہزادی کا جو ہے کائنات میں کنٹرول پیش کر رہا ہوں، مجبور نہیں ہے، مختار ہے، تو یہ مجبور سنایا جا رہا ہے۔ شمر نے جب سنا، اس نے خنجر پہ ہاتھ رکھا، ہنٹر پہ ہاتھ رکھا، شہزادی کو آنکھیں دکھائیں۔ فتأثرت زینب الکبریٰ من جفوہی و کسوہی، یہ لفظ عربی کے کہ بی بی کے دل پہ اثر ہوا، جو یہ اثر ہوا کہتی ہے زمین کو اس کمینے کو نگل جا۔ زمین پھٹی، اتنا شمر دھنس گیا۔ بی بی نے تو امر دے دیا نا، نو کے نیزہ سے آواز آئی یا اختاؤ اسمری، یا اختاؤ بہن صبر کرو۔ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ آپ میرا منہ دیکھ رہے ہیں، بہن صبر کرو۔ پھر شہزادی نے کہا کمینے کو چھوڑ دے، یہ مجبور نہیں تھی، علی کی بیٹی مختار تھی۔ بھائی آ گیا، اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بس 10 منٹ اور پڑھتا ہوں، بس ٹائم تو ہو گیا، چلے 2 منٹ اور پڑھ لے تو 5 منٹ پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ یہ 4 باب الہواج ہے نا، سید محمد، یہ باب الہواج، مولا موسیٰ کاظم، سرکار عباس۔ ایک جملہ کہوں، کربلا میں دونوں بھائی اس طرح ہے نا، لیکن حسین کی موجودگی میں باب الہواج عباس ہے۔ یہ نہیں سمجھ آ رہی، کیا کہا؟ حسین موجود ہے لیکن باب الہواج کون ہے؟ بولو۔ اللہ نے حسین عباس کو باب الہواج کیوں بنایا؟ بس اتنا پڑھتا ہوں، میرا وقت ہو جائے گا۔
جس کی اپنی زندگی کی کوئی حسرت پوری نہیں ہوئی. نہیں سمجھ آئی؟ جب علی کے سر میں تلوار لگی تھی عباس کے دل میں کوئی حسرت تھی؟ لیکن اطاعت امامت میں چپ اندر ہی اندر مچل رہا ہے، لیکن زبان نہیں کھولی امام کے سامنے. اطاعت امامت میں تھا. ہائے 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 ہائے. جب حسن کے جنازے کو تیر لگے تھے عباس نہیں موجود تھا، بولو نا. لیکن اتباع امامت میں، اطاعت امامت میں چپ. یہ جو پڑھا جاتا ہے کہ گھر کی طرف دوڑا تلوار لینے کے لیے، یہ عباس کی اتباع میں توہین ہے. اطاعت عباس میں، حسین کی اطاعت میں توہین ہے. عباس تو حسین کا سایہ تھا. جب شہزادیاں مدینے سے نکل رہی تھی نا 28 رجب مرجب، بس ایک اور پڑھتا ہوں چھوڑ رہا ہوں. جب نکل رہی تھی ایک صحابی تھا جس کی 94 سال عمر تھی. کتنے سال؟ 94. آسمان پہ بادل نہیں گر رہے تھے، وہ نہیں سنتا تھا. جب 28 رجب آقا زادی نکلی نا اپنے گھر سے، اتنے رونے کی آواز بلند تھی کہ وہ صحابی اپنے بستر پہ اٹھ کر بیٹھ کے تڑپ کہتا ہے میں تو وہ بد نصیب ہوں جو بادل کی گرج نہیں سنتا. یہ رو کون رہے ہیں؟ یہ کون رو رہے ہیں؟ جاؤ پتہ کرو. بیوی کو کہا. جب بیوی واپس آئی کہتی ہے علی کی شہزادی نانے کا وطن چھوڑ رہی. عباس موجود تھا، سیدہ رو رہی تھی، حسین کی بہنیں رو رہی تھی، حسین کی بیٹیاں رو رہی تھی. عباس نہیں موجود تھا؟ بولو. موجود تھا، لیکن اطاعت امامت میں منہ سے نہیں بولا. یہ عباس ہے، منہ سے نہیں بولا. بس شریف بڑا لمبا سفر ہے یہ. جب کربلا کے قریب پہنچے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں اگر تیری سمجھ میں آگے ہی رونے کے لیے کافی، آگے میں نہیں جاتا. جب کربلا کے پیچھے ہی تھے ابھی محمد بن اشعث ملعون، خدا کی اس پہ لعنت ہو، 1000 کا دستہ لے کر حسین کا رستہ روکا. لیکن پیاسے اتنے تھے کہ مرنے کے قریب گھوڑے بھی تھے. کریم حسین نے کہا عباس اپنی فوج کو کہو کہ انہیں پانی پلائے. ہر گھوڑے کے آگے 3 مرتبہ رکھا گیا پانی. جب سیر ہو گئے نا اس وقت امام نے پوچھا محمد بن اشعث سے کیا چاہتا ہے؟ جب سیر ہو گیا، حالانکہ موقع تھا پیاس سے مرنے دے 3 مردوں کو، لیکن یہ کریم ہے، یہ قاتلوں کو بھی پانی پلانے والا. اسے تو کریم کہتے ہیں جو قاتل کو بھی پانی پلا دے. نہیں پلایا تھا مولا علی نے، کہا میرے قاتل کو پانی پلاؤ، وہ زیادہ پیاسا ہے. ہائے ہائے ہائے. اب جملہ سنو کہ میں معافی مانگ رہا ہوں آپ سے، چوتھے امام سے. بس ایک جملہ پڑھ کے میں چھوڑ رہا ہوں ممبر. چوتھے امام سے بھی معافی مانگ رہا ہوں. ساری اہل بیت آئی بیٹھی ہے، میں نے ثابت کر دی اس مجلس میں، اب وہ مانے یا نہ مانے تیرے اپنا نصیب ہے. میں نے قرآن حدیث سب سے ثابت کر دیا ہے. 14 یہاں پہ بیٹھے ہیں. پردے میں ثانیہ زہرا بیٹھی ہے اور اس کی ماں بیٹھی ہے، وہاں پہ بی بی مریم بیٹھی ہے، اور وہاں پہ جناب کلثوم اور اخت موسیٰ بیٹھی ہے، اس میں ساری سجادیاں ہی بیٹھی ہیں. یہاں 14 معصومائے بیٹھے ہیں. میں اس دن بھی آپ کو عرض کی تھی، آج پھر میں سید ہو کے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ 14 کی کچہری ہے. جب بھی آؤ یہ گھر سے سوچ لو میں نے علی کے پاس بیٹھنا ہے، میں نے حسن کے پاس بیٹھنا ہے. تیرا لباس بھی پاک ہو، تیرا بدن بھی پاک ہو. یہ ضرور کر کے، باقی میں کچھ نہیں کہتا. آئے ہائے ہائے. مولا نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے مجھے بھیجا ابن ازیاد نے کہ حسین کے ساتھ جتنے بھی افراد ہیں ان کی فہرست لے آؤ. عباس موجود تھا؟
کہاں؟ حسین کے ساتھ۔ امام کہتے ہیں لکھو، عباس بھی سن رہا ہے۔ آج جملہ وہ کہہ رہا ہوں، اگر تیرے اندر درد ہے تو پھر تو پھٹ جائے گا، مر جائے گا۔ اصل تو درد ناموس کا ہے نا۔ کربلا تک بات رہتی، ہم ماتم بھی نہ کرتے، روتے بھی نہیں، شہید ہیں۔ رلاتی تو ہمیں سیدہ کا پردہ ہے۔ امام سجاد سے کسی نے پوچھا تھا شہادت آپ کا ورث ہے؟ تو کہتے ہاں ورث ہے، پھر خون کیوں روتے ہیں؟ امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت میرا ورث ہے، اگر کربلا تک بات ہوتی نہ روتا، لیکن کیا میری پھوپھیوں کا پردہ چھننا بھی ورثہ ہے؟ نیزوں کی نوکوں سے پردے اتارنے میرے پھوپھیوں کو، یہ بھی میرا ورثہ ہے۔ مجھے شام رلا رہی ہے۔ ایک ایک کا نام لے، دیکھو عباس ابن علی، دیکھو حسین ابن علی، دیکھو اکبر بن حسین، دیکھو قاسم بن حسن، سب کے نام مردوں کے لکھا دیے۔ اب کہوں پیچھے والوں ذرا دھیان کرنا، وہ کمینہ اشارہ کر کے کہتا ہے ان مزدوروں کے بھی نام لکھاؤ۔ عباس موجود تھا، جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا بہادر ہوگا، جتنا بڑا بہادر ہوگا اتنا بڑا صحابی۔ عباس کا صبر تھا۔ حسین نام لکھاتا رہا، لکھو زینب بنت علی، لکھو کلثوم بنت علی، لکھو رقیہ بنت علی، لکھو فاطمہ بنت حسین۔ عباس دیکھتا رہا لیکن اطاعت عوام چپ رہا۔